معین اسلامی رشتے سے پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اب مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار عرب و عجم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور علماء کی تقریر اور نعت خوانی ہو چکی ہے، اور مختصر 10 سے 15 یا 20 منٹ زیادہ سے زیادہ میں تقریر کروں گا تاکہ ذاکرین خدا اور ذاکرین مصطفیٰ میں اپنے نام کو درج کر سکوں۔ آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ شرکت حاصل کر رہی ہیں، یہ شادی خانہ آبادی کے تعلق سے یہ محفل ہے۔ کل کے دن عزیزم محترم برادرم جناب توقیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا، ان کی شادی ہوگی۔ اس مناسبت سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی اس محفل پرنور کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور کل جو نکاح ہوگا اس نکاح کے درمیان زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ آیت کریمہ امت مسلمہ کے حق میں 4 شادی کے بارے میں اجازت دیتی ہے، مگر وہی شخص 4 شادی کر سکتا ہے جو حق زوجیت کے ساتھ نان و نفقہ کو بھی دے سکے اور حق زوجیت بھی ادا کر سکے۔ اسی بندے کے حق میں 4 شادی کا حکم ہے، ورنہ ایک ہی شادی پر امت مسلمہ ہم بندے ایک ہی شادی پر اکتفا کریں۔ شادی بڑی عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی موجود ہے۔ حدیث شریف کا مقام آپ سمجھیں کہ حدیث کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، یوں ہی صحابہ کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، یوں ہی صحابی تابعی کے بھی قول و فعل کو حدیث کہتے ہیں۔
یہ حدیث کے درجے ہیں، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، یہ حدیث کا درجہ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ میں حدیث ہی پڑھاتا ہوں، اور جس طرح حدیث میں پڑھاتا ہوں ایسے میری عادت بھی ہے تقریر کرنے کی، میں جوشیلا خطاب کرنے سے قاصر ہوں۔ تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے نکاح کی اہمیت، نکاح کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ روگردانی کی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ نکاح کرنا مومن بندے کے لیے لازم و ضروری ہے اگر وہ نان و نفقہ اور حق زوجیت پر قادر ہے۔ اور نکاح سے افادیت اور فضیلت جو بندے کو حاصل ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے، انہی 3 چیزوں میں سے نکاح میں آنے والی عورت کو بھی نبی نے پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے دنیا والو تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت پیاری ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 خوشبو مجھے بہت پیاری ہے، نمبر 2 منکوحہ عورت، نکاح کے ذریعے جو آنے والی عورت ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ عورت مجھے بہت پیاری ہے، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مجھے بہت پیاری ہے۔ پتہ یہ چلا نکاح کے ذریعے جو بندہ حق زوجیت کے لیے جو بیوی کو نکاح میں لاتا ہے وہ عورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، منکوحہ عورت ہمارے نبی کو پسند ہے۔ نبی نے دنیا کی جو 3 چیزوں میں پسند فرمایا ہے، ایک اس میں سے ایک عورت ہے۔ پتہ یہ چلا عورت کس ذریعے آتی ہے تو نکاح کے ذریعے آتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اسی مضمون کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑا پیدا فرمایا اور تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کرو۔ پتہ یہ چلا جوڑا مرد کا جوڑا عورت ہوا کرتی ہے اور وہ نکاح ہی کے ذریعے آتی ہے۔ پتہ یہ چلا نکاح کی اہمیت، نکاح کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امام بخاری نے اسے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا ہے، اور صاحب مشکات نے اس کو مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پہ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی تو تمام صحابہ بڑے عظمت و فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ان میں سے کسی کی پیروی کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ انہی صحابہ میں ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، جن کے بارے میں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کا فرمان تھا کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود ہوں
تب تک کوئی فتویٰ نہیں دے گا۔ اور صحابہ آپ کو کہتے تھے کہ علم کا مشکیزہ بھرا ہوا آ رہا ہے۔ ایسے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کی روایت یہ حدیث پاک سے ہے، ان کی روایت کردہ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھے تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور تم میں جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی نے نکاح کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ حکمت ہے نکاح کی، انسان بے حیا ہو اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو با حیا ہو جاتا ہے، اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتا ہو تو اگر نکاح کر دیا جائے تو عظیم المرتبت ہوتا نظر آتا ہے، اور نکاح ہی کے ذریعے اولاد کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اولاد صالح کو بھی اللہ کے نبی نے صدقہ جاریہ کو، اولاد صالح کو علم نافع کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ او ولد صالح، اولاد صالح کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، او علم ینتفع، اور علم نافع کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا نکاح کے ذریعے اولاد صالح اگر بندے کو نصیب ہو گیا تو اس کے لیے نامہ اعمال کا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ آئیے میں اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوا چلوں کہ اولاد صالح جو نکاح کے ذریعے انسان کو ملتا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اولاد صالح کے بارے میں آیا ہے کہ بچہ، ایک واقعہ اس کے ضمن میں ہے کہ ایک شخص کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی تھا، بڑا ظالم تھا، مگر دنیا سے جانے سے پہلے اس نے اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ چکا تھا، اور جب دنیا میں گیا تو دنیا سے گیا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب کے فرشتے اسے عذاب دے رہے تھے، لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدہ نے اسے استاد کی بارگاہ میں پیش کیا، اور بچے کو رسم بسم اللہ خوانی کرائی گئی، بس بچے کو بسم اللہ پڑھایا گیا۔ بچے نے جب بسم اللہ پڑھا تو رب کی مشیت کو جوش آیا، فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اس بندے کو عذاب نہ دو، کیونکہ اس کا بچہ، اس کا بیٹا میرے نام کو زمین پر رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، لہذا جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہو اس کے باپ کے قبر میں میں عذاب نہیں دے سکتا۔ اندازہ کیجئے یہ ولد صالح ہے جو دنیا سے باپ چلا گیا ہے، ولد صالح کے نیکیوں کا ثواب باپ کو پہنچتا رہتا ہے، یہ کیسے آپ کو نصیب ہوگا؟ یہ نکاح ہی کے ذریعے آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ ہے نکاح کی اہمیت اور نکاح کی فضیلت۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضرت راوی حدیث جناب ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کے بارے میں آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فاظفر بذات الدین، تو دین والی کو اختیار کرو، دین والی کو ترجیح دو۔ پتہ یہ چلا جمال ہو یا نہ ہو، حسب و نسب ہو یا نہ ہو، لیکن دین ہونا چاہیے۔ دیندار
ہر بچہ، ہر لڑکا جب اپنی بیوی کا انتخاب کرے تو دیندار کا انتخاب کرے، پردہ دار ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، با پردہ ہے کہ نہیں، اس کا انتخاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو اختیار کرو۔ پتہ یہ چلا نکاح کے اندر دینداری بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، دینداری بھی ہمیں اپنانی چاہیے، اور دیندار عورت کا قدم جب گھر میں پڑتا ہے تو برکتیں ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ دینداری بڑی عظیم نعمت ہے۔ مال ضائع ہو سکتا ہے، جمال کو ضیاع ہو سکتی ہے، جمال چند دنوں کے بعد ختم ہو سکتا ہے، مگر دینداری باقی رہنے والی چیز ہے۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو اختیار کرو۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک کی حدیث کے اندر میں 2-3 حدیثیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اپنی تقریر کو ختم کر دوں، کیونکہ حدیث شریف جو ہے قرآن پاک کے بعد رسول پاک کی حدیث کا درجہ ہے، اور حدیث جسے امام بخاری کتنی اہمیت کے ساتھ پڑھا لکھتے تھے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کو 16 سال کے اندر آپ نے مکمل کیا، چاہے تو 1 سال کے اندر لکھ سکتے تھے، مگر آپ نے اس کا اہتمام اتنا فرمایا کہ آپ نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے باوضو رہتے، اور باوضو ہونے کے بعد عطر لگاتے، پھر بخاری شریف کی حدیث کو نقل فرماتے۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک بڑی عظیم، الحمدللہ یہ شرف اللہ کے فضل سے اس کے حبیب کے صدقے میں مجھے حاصل ہے کہ میں بخاری شریف کا درس دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابیں پڑھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ شرف بڑی عظمت والا شرف ہے۔ یہ میں تواضع انکساری کے طور پر کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا بھی کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو حدیث پاک کا بڑا درجہ ہے۔ حدیث سننے کے بعد، حدیث اسے کہتے ہیں جسے رسول پاک نے فرمایا، اور عربی میں نبی پاک نے فرمایا، وہی جملہ میں پڑھ رہا ہوں جو سرکار نے پڑھا۔ زبان فرق ہے، وہ تو سرکار کی زبان تھی اور یہ غلام سرکار کی زبان ہے۔ حضرت انس ابن مالک سے یہ حدیث پاک مروی، انا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پہلے آپ سنیے، انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پوری دنیا پونجی ہے، اور دنیا کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، عورت کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ نیک خاتون ہوگی تو اس کے شکم سے نیک اولاد۔ اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ شادی میں ہمیں دیندار دیکھنا چاہیے، نہ کہ دولت، نہ کہ ثروت، نہ کہ جمال، جس سب سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے دیندار ہے کہ نہیں۔ دوسری حدیث آپ سنیں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ حضرت انس ابن مالک کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ نکاح سے بندے کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اور آدھے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ آدھا دین نکاح ہے اور آدھا دین نماز روزہ دیگر عبادات ہے، اسے آدھا دین قرار دیا۔ پتہ یہ چلا جو بندہ مومن حق زوجیت پر قادر ہو اور نان و نفقہ پر بھی قادر ہو اور عمر تک پہنچ چکا ہو، ایسے شخص کو نکاح کر لینا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب آپ سماعت کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں نکاح کرنے والے انسان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں ان کے مذہب میں یہ ہے کہ نکاح کرنے والا شخص جو نکاح کر کے
زوجیت کی زندگی گزار رہا ہو، بال بچوں کی پرورش کر رہا ہو، حق زوجیت ادا کر رہا ہو، اگر ایسا شخص 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، واجبات کی تکمیل کرتا ہو، سنتوں کو ادا کرتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے بہت اعلیٰ اور افضل ہے اس آدمی سے جو بغیر نکاح کے نماز نوافل رات بھر۔ ایسے شخص سے وہ شخص افضل ہے جو فرائض کی تکمیل کے بعد، واجب کی تکمیل کے بعد، سنتوں کی ادائیگی کے بعد حق زوجیت اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں رہتا ہو۔ ایسا شخص جو ہے رات بھر نفل پڑھنے والے سے افضل ہے، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک نفل سے افضل یہ ہے کہ بندہ بال بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے نکاح سے افضل ہے کہ نماز میں مشغول، اور نکاح سے بڑی اہمیت اور افادیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آج یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں میں بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، یہ نعرہ بالکل غلط ہے۔ اس نعرے کی تردید ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دی اور ارشاد فرمایا، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں اپنی کثرت امت کو دیکھ کر فخر فرماؤں گا۔ اب اندازہ کیجئے یہ نعرہ غلط ہے جو آج مسلمانوں میں بھی یہ نعرہ پیوست ہو چکا ہے۔ اولاد کی کثرت بڑی عظیم نعمت ہے، اولاد کا زیادہ ہونا یہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، یہ عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جسے خوبی بیان فرمایا ہو وہ خوبی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کرتا ہوں۔ لہذا کثرت اولاد کا ہونا یہ عظیم نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے انہی اولاد میں کوئی اللہ والا نکل جائے، کوئی عالم دین ہو جائے، کوئی حافظ قرآن ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کے باپ کی بخشش و مغفرت کا ضامن ہو۔ اس لیے نکاح بڑی عظیم نعمت ہے اور کثرت اولاد کا ہونا بھی بڑی عظیم نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے درمیان سے پیدا فرمایا تمہارے لیے جوڑا تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کرو۔ لہذا نکاح بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بندہ نکاح ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور شادی جو کل ہونے والی ہے اس کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، اور شادی جو کل ہو وہ شاد و آباد ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو اس محفل پاک کی برکت سے مالا مال فرمائے۔